شاہویر خود تو اپنی عیاشی کی لائف چاہتا ہے ماہنور کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ ایمان اس کے نام کے ساتھ جڑی رہے اور اسی گھر میں اس کے پیرنٹس کا بھی خیال رکھے اور اس کا بچہ بھی سنبھالتی رہے، اور بدلے میں یہ بس اس کے خرچے پورا کرتا رہے۔ باقی اس کی جو بھی خواہشات ہیں اس کو تو ایمان اپنے دل میں ہی دفنا لے اور اسی کے نام سے ساری زندگی گزار دے۔ لیکن ایمان بھی صاف انکار کر دیتی ہے اب، اور اسے بول دیتی ہے کہ شاہویر، میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، ابھی بھی وقت ہے کہ میرے پاس واپس لوٹ آؤ، میں دل سے تمہیں معاف کر دوں گی، اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور میں سب کچھ بھلا دوں گی، لیکن تمہارے پاس اب صرف 2 دن کا وقت ہے کہ تمہیں سوچنا ہے کہ تمہیں ماہنور زندگی میں چاہیے یا تمہارا بچہ اور میں، اور اگر تمہارا فیصلہ ماہنور کے حق میں ہے تو مجھے بھی اس رشتے سے آزاد کر دو تاکہ میں بھی اپنی زندگی سکون سے اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ اور پھر جب شاہویر ڈھٹائی سے ماہنور کی محبت کا ایمان کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ وہ تو کبھی میرے دل سے ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو ایمان بھی شاہویر کے کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور شاہویر صاحب کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ایمان کو دھکے مار کے اس گھر سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جتنے پیسے وہ اب تک ماہنور پہ خرچ کر چکے ہیں، اس میں سے تو 1% بھی اگر وہ ایمان پہ خرچ کرتا تو ایمان اس کی زندگی جنت بنا دیتی۔ لیکن شاید یہی فرق ہوتا ہے ایک بیوی میں اور ایک باہر والی عورت میں۔ بیویاں اپنے ہسبینڈ کی دولت کو بچا بچا کے رکھنا چاہتی ہیں کہ شاید ان کے فیوچر میں کام آئے گا، اور باہر کی عورتیں اسی طرح ان آدمیوں کو لوٹ لوٹ کے کھا جاتی ہیں۔ اب یہاں دھکے مارتا دیکھ کے آصف صاحب اور عنبر بیگم بھی آ جاتے ہیں اور شاہویر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے، تو شاہویر ڈھٹائی سے ان کے سامنے بھی کہتا ہے کہ اب میں اس عورت کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا اور دوبارہ اس گھر میں کبھی مت آنا۔ یہ تو شکر ہے مسکان جیسی بہن کا، جس نے اپنی ماں کے دل میں پہلے سے ہی ایک بات ڈال رکھی تھی کہ جب شاہویر بھائی ایمان آپی کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں اور اس لڑکی کے عشق میں اس طرح گرفتار ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ آپ ایمان آپی کو یہیں بلا لیں، آپ اس کے بچے کو سنبھالیں گی اور میں اور ایمان آپی اپنی جاب کریں گے۔ تب ماں کو بھی لگتا ہے کہ واقعی ہی ایمان اس گھر میں گھٹ گھٹ کے جیے، اس سے تو اچھا ہے کہ یہاں پہ آ کے اپنا فیوچر بنا لے، اپنی زندگی دوسروں کی محتاجی میں تو نہ گزارے۔ اور اس سے بہت سی فیملیز کو سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کی زندگی آگے جہنم بن رہی ہو، اس کا شوہر اسے اپنانے کے لیے تیار ہی نہ ہو بلکہ دوسری لڑکیوں کے چکر میں پڑ جائے، تو بجائے آپ اس کو یہ سبق دیں کہ نہیں، اسی گھر میں سے تمہارا جنازہ آنا چاہیے، آپ اسے اپنے گھر میں بھی جگہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے خود کما سکے۔ بعض اوقات لڑکیوں کو صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے وہ ایک ٹاکسک ریلیشن کے ساتھ پتہ نہیں کتنے سالوں تک جڑی رہتی ہیں، صرف اس انتظار میں کہ شاید کبھی ہمارا شوہر پلٹ کے ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن ان کی جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ دوسری طرف مسکان کو اب مہک کا بھائی راہم بہت اچھا لگنے لگا ہے، اور وہ دل سے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ راہم اس سے واقعی سچی محبت کرتا ہے، وہ شاہویر بھائی جیسا بالکل نہیں نکلے گا، پر جتنا برا وہ راہم کے ساتھ کر چکی ہے تو پتہ نہیں اب یہ رشتہ کرنا آسان بھی ہوگا کہ نہیں۔ راہم جب اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ میں نے تو شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کی ماں بھی کہہ دیتی ہیں کہ کہیں تم مسکان کا نام تو لینا نہیں چاہتے، مجھے نہیں لگتا کہ مہک کی جتنی بے عزتی ایمان کے ہاتھوں ہو چکی ہے وہ اپنی بہن کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے پہ راضی ہوگی۔ لیکن راہم اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہ جان جائیں گی کہ میری مسکان کے لیے محبت کتنی شدت اختیار کر چکی ہے، تو وہ میری شادی لازمی مسکان سے ہی کروائیں گی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسکان آپ کے لیے بہت اچھی بہو ثابت ہوگی، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ رشتہ لے کے اس کے گھر جائیں۔ ویسے بھی مسکان کے پیرنٹس تو پہلے ہی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، وہ جلدی جلدی مسکان کی شادی کر کے اپنی اس بیٹی کے بھی فرض سے فارغ ہو جانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد وہ صرف اور صرف ایمان پہ دھیان دے پائیں۔ اب کیا ایمان کی واقعی پیرنٹس کے گھر آ کے زندگی حسین ہونے والی ہے، اتنی حسین کہ شاہویر ایک نہ ایک دن اسے دیکھ کے اس کی کامیابیوں سے امپریس بھی ہو اور اسے اپنے رویے پہ پچھتاوا بھی ہو؟ یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔